بسم اللہ الرحمن الرحیم الطلاق مرتان فامساکم بمعروف او تسریح باحسان الی آخر الآیہ۔ ساتھیو، اسلام ہمیشہ سے لوگوں کے اعتراض میں رہا ہے۔ جو لوگ حق کے متلاشی نہیں رہے ہیں انہیں اسلام اور اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی رہی ہے، وہ ہمیشہ اسلام پر اعتراضات کرتے رہے ہیں، اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، انہیں تو اعتراضات کرنا ہی۔ لیکن تکلیف وہاں ہوتی ہے کہ جب کہ خود مسلمان لوگوں کو اعتراض کا موقع عطا کرے، یعنی وہ چیز قابل اعتراض نہیں ہے لیکن مسلمان ایسے تصرفات کرے جس سے لوگوں کو اعتراض کا موقع ملے۔ انہی چیزوں میں سے ایک چیز جو آج بہت زیادہ موضوع بحث بنی ہوئی ہے، خاص طور پر ہند و پاک میں، وہ طلاق کا مسئلہ ہے کہ مسلمانوں کے ہاں جو طلاق کا نظام ہے وہ عورتوں کے اوپر ظلم ہے۔ حالانکہ یہ بات نہیں ہے، قرآن مجید نے طلاق کا جو نظام رکھا ہے اس سے بہتر نظام کوئی رکھ نہیں سکتا۔ اس کو اہتمام نہ کرنے کا نتیجہ بہت ہی برا قوم اور معاشرے پر پڑتا ہے۔ اس لیے کہ دیکھیے، کوئی بھی دو قسم کا تعلق ہو، جیسے میاں بیوی کا تعلق ہے، یہ تعلقات ہمیشہ ایک طرح نہیں رہتے۔ بسا اوقات تجربہ ثابت کرتا ہے کہ ہمارا یہ تعلق یا ہمارا یہ انتخاب بیوی کے لیے یا بیوی کا شوہر کے لیے صحیح نہیں تھا۔ بسا اوقات لوگوں کے درمیان میں پڑنے کی وجہ سے حالات ایسے بن جاتے ہیں کہ بغیر جدائی کے کوئی چارہ نہیں رہتا۔ تو ایسے موقع پر اسلام نے طلاق کی اجازت دی ہے، جس کی بہت سی وجوہات ہیں، جس کا ذکر یہاں پر نہیں کیا جا سکتا، اور یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ طلاق کا نظام ایک شرعی نظام ہے اور ہمیشہ سے رہا ہے۔ اسلام سے پہلے بھی جو دین اور قومیں رہیں اس میں بھی طلاق کا نظام رہا ہے، وہ چاہے جس طریقے سے ہو، جن الفاظ میں ہو۔ تو اسلام نے آ کر کے مزید اس کے اندر حسن پیدا کیا۔ مثال کے طور پر زمانے جاہلیت میں اگر کوئی مرد اپنی بیوی کو طلاق دیتا تو اگر چاہے وہ تو زندگی بھر اسے طلاق دیتا رہے اور اسے رجوع کرتا رہے اس سے، یعنی وہ نہ تو اس کی بیوی رہ سکے اور نہ اس سے جدا ہو سکے کہ وہ جا کر کہیں دوسری جگہ اپنی شادی کر لے۔ اگر تنگ کرنا ہوتا، ایسے ہی عہد نبوی میں ایک واقعہ پیش آیا، خاص طور پر جو اصل مدینہ منورہ تشریف لے آئے تھے، کیونکہ بعد وہ رسوم چاہے اخلاقی ہیں، اجتماعی ہیں، دینی ہیں، جو زمانے جاہلیت سے چلی آتی تھی، مسلمان اس کے اوپر عامل تھے جب تک اس بارے میں کوئی شرعی حکم نہیں آتا تھا۔ جیسے مثال کے طور پر شراب ہے، شراب مسلمان پیتے رہے ہیں جب تک کہ شرعی حکم منع کرنے کا نہیں آ گیا، ہے نا۔ نماز پڑھتے تو بات کرتے تھے، ایک دوسرے سے پوچھ لیتے تھے، ہاں بھائی کتنی رکعت ہوئی ہے، امام صاحب سے غلطی تو نہیں ہو رہی ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے منع کر دیا۔ ایسے ہی طلاق کے بارے میں جو زمانے جاہلیت میں ایک رواج تھا کہ طلاق دیتا اور رجوع کرتا، طلاق دیتا اور رجوع کرتا، تو اسی طریقے سے ایک شخص نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں تجھے تنگ کر کے رکھ دوں گا، نہ تو ہمارے گھر کی رہے گی نہ کہیں باہر کی رہے گی۔ اس نے کہا وہ کیسے؟ کہا کہ تجھے طلاق دوں گا، جب عدت گزرنے کا وقت آئے گا تو رجوع کر لوں گا، طلاق دوں گا، عدت گزرنے کا وقت آئے گا تو رجوع کر لوں گا، نہ تو ہم سے تو جدا ہو پائے گی اور نہ تو میری بیوی رہے گی۔ عورت بڑی پریشان ہوئی، آ کر کے اس نے مائی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا، اور ام المومنین
عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ظاہر بات ہے جب تک اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم نہیں ہے آپ نے خاموشی اختیار کی، اور اسی وقت یہ آیت نازل ہوئی الطلاق مرتان، الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان۔ اصل یہ ہے کہ طلاق دو بار ہے، 3 بار نہیں، اصل طلاق کتنی ہے؟ 2 بار۔ اصل یہ ہے کہ طلاق کتنی ہے؟ 2 بار ہے، یعنی ایسی طلاق جس کے بعد مرد کو اپنی بیوی سے رجوع کرنے کا حق حاصل، رجوع کرنے کا، طلاق دیا اور رجوع کر لیا، یہ کیا ہے؟ صرف 2 بار۔ اب اس زمانے جاہلیت کی رسم کی سینکڑوں بار بھی بسا اوقات ایک آدمی کہ تجھے ہم نے 100 طلاق دیا، تجھے ہم نے 1000 طلاق دیا، اسلام نے آ کر کے اس کو ختم کیا نہیں۔ نہایت حد کیا رہ گئی ہے؟ 3 ہے، لیکن اصل کتنی ہے؟ 2۔ الطلاق مرتان، اور وہ دونوں جو ہے وہ 2 بار میں ہے، 1 بار میں نہیں۔ مرہ کے معنی کیا ہوتا ہے؟ 1 بار، مرتان یعنی 2 بار، اور یہی وہ عدت ہے جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے سورہ طلاق میں دیا ہے، یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن۔ اے نبی جب تم لوگ اپنی بیویوں کو طلاق دو تو انہیں طلاق ان کی عدت کے لیے دو، انہیں ایک مطلقاً ہے، 3 طلاق دے دیا، عدت کا معاملہ کیا؟ کچھ نہیں رہ گیا، ختم ہو گیا۔ تو ایک ساتھ 3 طلاق دینا یہ غیر شرعی ہے۔ ہمارے یہاں 3 طلاق کے 1 ہونے یا 3 ہونے پر تو لڑائیاں ہوتی رہتی ہیں، لیکن کوئی اپنے عوام کو یہ نہیں سمجھاتا کہ آخر 3 طلاق دینے کا کیا طریقہ ہے، کس طریقے سے۔ تو آج 90% مسلمان ہند و پاک بنگلہ دیش کا یہ نہیں جانتا ہے کہ 1 طلاق دینے سے بھی طلاق ہو جاتی، یا یہ نہیں جانتا کہ 3 بار طلاق دینا یہ حرام اور ناجائز ہے، شریعت کے خلاف۔ یہی چیز ہے جسے آج غیر مسلموں نے بنیاد بنا کر کے مسلمانوں پر اعتراضات کرنا شروع کیا، حتیٰ کہ بعض حکومتیں جیسے ہمارے ہندوستان کی حکومت کیا ہے، اب اس سلسلے میں کوئی قانون بنانا چاہتی ہے کہ 3 طلاق ایک ساتھ دینا کیا ہو؟ ناجائز۔ اصلاً شرعی طور پر ناجائز ہے، ہمیں ان کے حرام کرنے سے مطلب کیا ہے؟ اصلاً شرعی طور پر تو ناجائز ہی ہے نا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الطلاق مرتان۔ گڑبڑی کہاں ہوتی ہے؟ جہاں اللہ تعالیٰ کے احکام چھوڑے جاتے ہیں۔ گڑبڑی کہاں ہوتی ہے؟ جہاں شریعت کی پابندی سے انسان ہٹتا ہے۔ اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما ندم رجل، کوئی بھی شخص شرمندہ نہیں ہوگا، اسے شرمندگی نہیں اٹھانی پڑے گی اگر وہ شریعت کے مطابق طلاق دیتا ہے۔ شرمندگی کب اٹھانی پڑتی ہے؟ جب وہ شریعت کے خلاف طلاق دیتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا الطلاق مرتان۔ تو اسی آیت سے متعلق آج چند باتیں کہ اسلام نے طلاق کے لیے کتنا بہترین اسلوب استعمال کیا ہے اور کتنے عمدہ احکام ہمیں اور آپ کو دیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الطلاق مرتان۔ طلاق کے معنی ہوتا ہے کیا ساتھیو؟ اصل میں طلاقہ کے معنی ہے چھوڑ دینا۔ طلاقہ کے معنی کھول دینا، چھوڑ دینا۔ یہ کھول دینا چھوڑ دینا کیا ہے؟ اس لیے کہ نکاح کو عقد نکاح کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ عقد نکاح۔ عقد کے معنی گرہ لگانا، گویا کہ اب کوئی گرہ لگ گئی ہے، اسے کیا کر دینا ہے؟ کھول دینا ہے کہ نہیں؟ اور یقین مانے آپ گرہ کو جہاں جلدی جلدی اور غصے میں کھولنا چاہیں کھولے کہ نہیں، ٹوٹ جائے گا، ہے کہ نہیں؟ اس لیے طلاق کے معاملے میں بھی علماء کہتے ہیں طلاقہ ہے۔ جس طریقے سے یہ تعلق اور یہ عقد جو ہوا تھا محبت اور خوشی کے ماحول میں ہوا تھا، لہذا اگر اس عقد کو کھولنا بھی ہے، اس تعلق کو توڑنا بھی ہے، تو وہ توڑنا بھی احترام اور تقدیر کے ساتھ۔ جس طریقے سے محبت اور خوشی ہے کہ نہیں، اگر محبت نہ ہو تو شادی کیا ہو، اور
شادی نام ہی ہے خوشی کا، ہے کہ نہیں ہے؟ تو جس طریقے سے یہ عقد کیا گیا تھا محبت اور خوشی کے ساتھ ساتھ، اسی طریقے سے اسے چھوڑا بھی جائے، کھولا بھی جائے تو کیسے؟ احترام اور تقدیر کے ساتھ۔ تو اللہ تعالیٰ نے الطلاق، طلاق کیا ہے؟ مرتان، دو بار میں، ایک بار میں نہیں فرمایا۔ طلاقتان یہ نہیں کہا طلاق دو ہے، نہیں کہا، اللہ نے کیا فرمایا؟ الطلاق مرتان، گویا ایک ساتھ دو طلاق دینا یہ شریعت کی مخالفت ہے۔ علماء کہتے ہیں الطلاق مرتان، یہاں اللہ فرما رہا ہے گویا تم لوگ طلاق دو تو دو بار میں طلاق دو، تم طلاق دو تو دو بار میں طلاق دو، ایک بار میں طلاق نہیں۔ تو ایک ساتھ طلاق دینا، ایک وقت میں طلاق دینا، ایک مجلس میں ایک سے زائد طلاق دینا، یہ قرآن اور اسلامی شریعت کی سراسر مخالفت ہے۔ یہی مخالفت کر کے ہم غیر مسلموں کو اسلام پر اعتراض کا موقع دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ الطلاق مرتان، طلاق کیا ہے؟ دو بار میں، یعنی وہ طلاق جسے دینا چاہیے اور جو گویا یہ ہے کہ ہم یہ رشتہ توڑنا تو چاہتے ہیں لیکن اس کے لیے ہم تھوڑا سا سنبھلنے کا موقع دے رہے ہیں، وہ کتنی بار میں ہے؟ دو بار میں۔ پھر اس کے بعد کیا ہونا چاہیے؟ اگر آپ نے ایک طلاق دے دیا، دو طلاق دے دیا، دیکھیے اب دو صورت رہ جاتی ہے۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ رکھنا ہے یا نہیں رکھنا، یہی دو صورت ہوگی نا، رکھنا ہے یا نہیں رکھنا ہے۔ اگر رکھنا ہے تو اس وقت کیا اسلوب انداز اختیار کیا جائے وہ بھی اسلام نے بیان کیا، اور نہیں رکھنا ہے تو کیا اسلوب اور انداز اختیار کیا جائے وہ بھی اسلام نے بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ، طلاق دے دیا ایک بار آپ نے، ٹھیک ہے، دو بار دوسری بار طلاق دے دیا، اب دیکھیے دو ہی صورت ہے، امساکم بمعروف، معروف کے ساتھ، دستور کے ساتھ، بھلائی کے ساتھ اسے روکے رکھنا۔ امساک، امساک کہتے ہیں مسکا، ایسے پکڑنے کو جس پکڑنے کے اندر نرمی پائی جائے، سختی نہیں، زور سے نہیں، آؤ ایسے نہیں، کیا ہے اس میں نرمی پائی جائے، امساک۔ اس کے ساتھ خاص کیا کیا؟ بمعروف، یعنی ایسا پکڑنا، ایسا روکنا، ایسا روک لینا، فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ، بھلائی کے ساتھ روکنا۔ اللہ نے معروفن کہا، کس بارے میں معروف؟ ہر طرح سے معروف۔ روکنا ہے تو یہ نہیں کہ ٹھیک ہے نا اس بار تو معاف کر دے رہا ہوں، آئندہ ایسے غلطی ہوئی تو بتاؤں گا، یہ معروف کے ساتھ رہنا۔ ٹھیک ہے بھائی تم سے غلطی ہو گئی، ہم نے مان لیا کہ ہماری ہی غلطی ہو گئی ہے نا، ہم دونوں کا خیر یہ ہے کہ دونوں ایک ساتھ رہے، ٹھیک ہے میں اپنی بات روکوں گا، دونوں میں فرق ہے کہ نہیں فرق ہے؟ یہ معروف نہیں ہے کہ ہوشیار رہو، دھیان میں رہے، یہ پہلی بار ہے، یہ پہلا موقع میں تمہیں دے رہا ہوں، واپس کر لے رہا ہوں تم کو، لیکن آئندہ اس قسم کی بات ہوئی تو خیر نہیں ہوگی۔ روکا تو وہ بھی نا، لیکن معروف کے ساتھ ہے، یہ معروف نہیں، یہ معروف ہے بھلائی ہے۔ اور امساکم بے معروف ہو تو نیت بھی آپ کی درست ہے کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے جو ہوا سو ہو گیا، اب کوشش کریں گے کہ ایسی صورتحال نہ پیدا ہو تاکہ یہ ہماری بیوی ہی رہے۔ آپ کا ارادہ بھی کیا ہونا چاہیے؟ اگر آپ کے ارادے میں کوئی کھوٹ ہے تو گویا وہ معروف نہیں ہوا، شریعت کی مخالفت۔ بسا اوقات لوگ روک لیتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ پریشان کرنے کے لیے، ہے نا، روک اس لیے لیتے ہیں کہ اگر رجوع نہیں کریں گے تو زیور اپنی امی کے ہاں رکھ کر کے آئی ہے سارا کا سارا، ہمارا سارا زیور کیا ہے؟ چلا جائے گا، ہے کہ نہیں ہے؟ ایسا ہوتا ہی نہیں ہوتا، لہذا ابھی روک لیتے ہیں، پھر کسی بہانے سے زیور منگا لیں گے پھر دیکھا جائے گا، ہے کہ نہیں؟ اس کا مطلب ہے معروف نہیں۔ تو گویا نیت بھی معروف ہو، بات بھی معروف ہو، اور اس کے ساتھ ہمارا جو تعلق ہے وہ بھی کیا ہے؟ معروف ہونا چاہیے ہر چیز۔ تو فَإِمْسَاكُ، دیکھیں شریعت صرف ایک فقہی مسئلہ نہیں بیان کر رہی ہے بلکہ میں آپ کو ادب اور اچھے اخلاق کی تعلیم بھی دے رہی ہے۔ ایک فقہی مسئلے کے ساتھ ساتھ
ہمیں آپ کو ادب اور ایک شرعی اچھے اخلاق کی تعلیم بھی دے رہی ہے. تو فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ، اس کے بعد ٹھیک ہے بھائی اگر آپ یہ سمجھتے ہیں، تم دونوں یہ سمجھ رہے ہو کہ نہیں یہ معاملہ چلنے والا نہیں، ہمارے اس کے درمیان مزاج میں بہت فرق ہے، اس کا مزاج بہت گرم ہے، ہمارا مزاج بھی بہت گرم ہے، اور دو لوہے ایک دوسرے کو کاٹیں گے ہی، ہے کہ نہیں؟ لہذا معاملہ ساتھ چلنے والا نہیں ہے کہ نہیں؟ یا یہ کہ یہ بڑی پڑھی لکھی ہے، یہ نوکری کرنا چھوڑے گی ہی نہیں، اور ہمارا کام اس کے نوکری چھوڑے بغیر چلے گا نہیں، تو ٹھیک ہے بھائی ہم دونوں اپنا الگ الگ. ایسا ہوتا ہی نہیں ہوتا. آدمی اندازہ لگا لیتا ہے کہ آیا یہ میرا معاملہ آگے چلے گا کہ نہیں چلے گا. تو فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ اگر نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَتَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ. تسریح کے معنی ہوتا ہے چھوڑ دینا، درست کرنا. اسی لیے سرح یسرح کے معنی کیا ہے؟ سرح الشعر، بال میں کنگھی کی بال کو درست کیا. بال میں کبھی کوئی توڑ کر نہیں کرتا. اسی لیے علماء کہتے ہیں تسریح وہ چھوڑنا ہے جس کے اندر ایک نرمی پائی جائے. جیسے انسان بکریوں کو چھوڑ کر کے لے جاتا، اونٹ کو نہیں، ہے نا. سرح غنم، اپنے بکریوں کو، یعنی اس کو چھوڑ بھی رہا ہے تو کیا ہے؟ نرمی کے ساتھ. جس طریقے سے بال کو کنگھی کرتا ہے، درست کر رہا ہے، تو کیسے؟ نرمی. تو تسریح کے اندر کہتے ہیں علماء نرمی پائی جائے. اور صرف یہی نہیں کہ نرمی سے چھوڑ دو، اس کے بعد اور تسریح بِإِحْسَان، احسان کے ساتھ کیا ہے؟ اسے چھوڑنا ہے، احسان کرنا ہے. احسان کا معنی ساتھیوں عربی زبان میں دو کی آتا ہے. ایک احسان کا معنی یہ ہے کوئی کام کیا جائے تو اسے پورا کیا جائے، اچھی طریقے سے کیا جائے، چھوڑا نہ جائے. اسی لیے جو احسان ہمارے آپ کی اسلام کا ایک دین کا ایک درجہ ہے. دین کے کتنے درجے ہیں؟ 3 درجے ہیں نا، اسلام، ایمان اور احسان. احسان کیا ہے؟ کیا ہے احسان؟ یہاں پر وہی احسان ہے، یعنی پورا کیا جائے. تو اللہ کی عبادت ایسی کر گویا کہ تو اسے دیکھ رہا، یعنی گویا عبادت کو مکمل عبادت کا حق ادا کیا جائے. اور اگر تو نہیں دیکھ رہا ہے تو گویا اللہ تعالیٰ تجھے، اور جب ظاہر بات ہے عامل کو جو آدمی کام کرا رہا ہے اگر دیکھ رہا ہوگا تو کام کیا کرے گا؟ بالکل پوری طریقے سے کرے گا. تو احسان کا ایک معنی کیا ہے؟ مکمل کرنا، پورا کرنا. اور یہ اسلام کو پسند ہے. بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار قبر کھودی جا رہی تھی، وہاں پر آپ بیٹھے تو کہا ذرا ادھر سے تھوڑا سا مٹی ہٹاؤ، ادھر سے تھوڑا سا چوڑا کرو، ادھر سے. صحابہ نے کہا یہ تو ایسا مسئلہ چل رہا ہے کہ بڑی پریشانی کا ہے. آپ نے فرمایا دیکھو اس سے میت کو کوئی فائدہ نہیں. قبر ٹیڑھی رہے، سیدھی رہے، تھوڑی سی اونچی رہے، مٹی رہے، میت کو کوئی فائدہ ہے؟ کوئی فائدہ نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ بندہ کوئی کام کرے تو اس کو مکمل اور پورا کرے. اللہ کیا چاہتا ہے؟ بندہ کوئی کام کرے تو اسے مکمل اور پورا کرے، ہے کہ نہیں؟ ترتیب سے رہے. کمرے میں آپ رہ رہے ہیں، آپ کے کمرے میں سلیقے کے ساتھ رہنی چاہیے. یہ نہیں کہ برتن ادھر پھینکا ہوا ہے، کپڑا ادھر پھینکا ہوا ہے، یہ ادھر نہیں. ہر چیز کیا رہے؟ سلیقے. اسلام میں پسند کرتا ہے نا. اللہ نظیف یحب النظافہ، اللہ پاک ہے، پاکی کو پسند کرتا ہے. تو اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ احسان کا ایک معنی کیا ہے؟ پورا کرنا. ہر چیز کو سلیقے کے ساتھ اس کی جگہ پر رکھ دینا، ہے نا. رکوع کامل کیا جائے، سجدہ کامل کیا جائے. اور دوسرا معنی احسان کا ہے کہ جتنا آپ کے اوپر واجب نہیں ہے اس سے زیادہ کرنا، اس سے زیادہ دینا، ہے نا. اس لیے ہمارے یہاں کہتے ہیں احسان کرنا. کیا معنی ہے؟ یعنی یہ واجب تو نہیں ہمارے اوپر، لیکن ہم گویا اپنی طرف سے زیادہ کر رہے ہیں. یہ احسان کا معنی ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اور تسریح بِإِحْسَان، یا کیا ہے؟ رخصت ہی کرنا ہے، چھوڑ ہی دینا ہے 2 طلاق کے بعد. اس لیے کہ تیسری طلاق کے بعد چھوٹ جائے گی، چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو چھوٹ جائے گی، ہے کہ نہیں. تیسرے کے بعد تو وہ چھوٹ جائے گی، آپ کو چھوڑنا نہیں پڑے گا. لیکن دوسرے کے بعد کیا ہے؟ تسریح بِإِحْسَان، یہ احسان کے ساتھ ہونا چاہیے.
یعنی اچھی طریقے سے بھی ہو، اور صرف یہی نہیں واپس کرو جتنا تمہیں دینا واجب ہے، نہیں بلکہ اس پر زیادہ بھی تم کچھ اس سے دے، بھلی بات کہہ کر کے اچھی بات اس سے دو، ہے کہ نہیں ہے؟ کچھ مہر اگر اس کی 10,000 ہے 12,000 دے کر کے، ہے کہ نہیں؟ کیوں نہیں؟ اسی طلاقی کے ضمن میں اللہ تعالیٰ آگے بیان فرمایا ہے وَلَا تَنْسَؤُ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، تمہارے درمیان آپس میں جو تعلقات اچھائی اور خوبی رہی ہے، کبھی تو یہ تھا کہ بیوی کہتی کہ میرے پیر چومو تو وہ بھی آپ چومنے کے لیے تیار ہو جاتے، ہے کہ نہیں؟ ہوتا ہے نا، اس کے پیر کو بھی سر پر رکھ لیتے، لیکن آج اختلاف اس چیز کو کیوں بھول جا رہے ہو؟ کبھی ایک دوسرے سے، ہے کہ نہیں ہے، ایک ٹافی لیتے تھے، آدھا تم کھاتے تھے آدھا اس کو کھلاتے تھے، ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ تو آج اس کو کیوں بھول جا رہے ہو؟ وَلَا تَنْسَوْا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، تو او تَسْرِيحٌ بِإِحْسَان، یعنی اسی لیے علماء کہتے ہیں چھوڑو ضرور آسانی کے ساتھ، جھڑکیاں دے کر کے نہیں، اس کے اوپر ظلم کر کے نہیں، اس کا حق مار کر کے نہیں، اسے گالی دے کر کے نہیں، کیا ہے؟ آسانی کے ساتھ، ہر طریقے سے معروف احسان جس چیز کو شامل ہے ہر ایک پورا کیا جائے، نہ یہ کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اب ہمارا اس سے تعلق ختم ہو گیا تو اس کے بچے کو بھی اس سے چھین لو، ہے نا، اور اس کی برائیاں بیان کرتے پھر چاروں طرف، ہے نا، نہیں، یہ بھی احسان نہیں ہے کہ نہیں؟ چھوڑ دیا ہے تو چھوڑ دیا ہے۔ ساتھیوں، اسی یہ جو مدرسہ ہے، بعض غالم لوگ ایسے ہوتے ہیں، یہ جو مدرسہ ہے یہاں ہفتے میں 1 دن یا 2 دن ایک ماں بیٹی اتنا روتی تھی کہ پورے مدرسے کی استانیہ جو تھے ان کو رلا دے، کیوں؟ اس لیے کہ باپ نے، شوہر نے طلاق دے دیا، بیٹی اپنے پاس رکھا تھا اور سختی کے ساتھ منع کر دیا تھا اپنی بیٹی سے کہ ماں کے ہاں جانا نہیں ہے، نہ اسے آنے دے رہا، تو وہ بیچاری ہفتے میں کبھی آتی، کہاں اپنی بیٹی کو پاتی تھی؟ مدرسے، تو ماں بیٹی دونوں لپٹ کر اتنا روتی تھی، یہ احسان ہے؟ یہ کون سی مردانگی ہے؟ ذرا سوچیں آپ، اللہ کے بندے چھوڑ دیا، آخر تمہارا فائدہ کیا ہو رہا ہے اس سے؟ یہ ایک شیطانیت اور دل کی بھڑاس ہے، وہی نکال رہے ہو نا کہ اور کچھ ہو رہا ہے کہ نہیں؟ کوئی فائدہ؟ اس کے برخلاف ساتھیوں ایک شخص کے بارے میں لوگوں نے بتایا کہ اس کے تعلقات اپنی بیوی سے اچھے نہیں تھے، لوگوں کو معلوم ہوتا تھا، جب کوئی پوچھتا تو وہ کہتا تھا بھائی دیکھو یہ میرا اندرونی معاملہ ہے، آپ لوگوں سے کہا یہ میرا کیا ہے؟ یہ اندرونی معاملہ ہے، یہ ہمارا میاں بیوی کا معاملہ ہے، گھر میں رہتا ہے جہاں پر 2 برتن 4 برتن رہتے ہیں، آپس میں ٹن پن اپنا ہوتی ہی رہتی ہے، یہاں تک کہ اس شخص نے اسے طلاق بھی دے دی۔ طلاق دینے کے بعد پھر لوگوں نے پوچھا کہ آخر وجہ کیا ہے؟ تو کہتا ہے اب وہ مجھ سے اجنبی عورت ہو گئی ہے، مجھے اس کے بارے میں کچھ کہنے کا حق نہیں، جب تک میری بیوی تھی ہم نے اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا، اب تو کیا ہے وہ ایک اجنبی عورت، ہمیں کیا پڑی ہوئی ہے، وہ جائے جہاں جائے، جس سے شادی کرنا چاہے شادی کرے، میں اس کے بارے میں کیوں برا بھلا کہتا رہا ہوں؟ تو او تسریح باحسان، یا کیا ہے؟ چھوڑ ہی دینا ہے، تو احسان کر کے چھوڑو، احسان کے دونوں معنی کے ساتھ، اچھی طریقے سے بھی چھوڑا جائے اور اگر دیا جائے ٹھیک ہے بھائی تمہارا تعلق ہمارے ساتھ ایسا نہیں رہا ہے، لیکن ٹھیک ہے میں تمہیں اجازت دوں، یہ بچہ ہے، یہ بچہ جس طریقے سے ہمارا ہے تمہارا بھی ہے، بلکہ حسن سلوک کا تمہارا زیادہ حق ہے، لو اگر تم اپنے پاس رکھنا چاہیے تو رکھو۔ ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں زبردستی بہانہ کر کے چھین لے آتے ہیں، وہ بیچاری ادھر پریشان رہتی ہے، یہاں پر بچہ دوسری بیوی لے آئے تو یہاں وہ اس کو تنگ کرتی رہتی ہے، آپ لوگ جانتے ہیں کس طریقے سے مصیبتیں پیش آتی ہیں، یہ کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ اس شرعی حکم کی پابندی نہیں کی گئی۔ تو کہنے کا مطلب طلاق کا معاملہ شریعت کے اندر بڑا اعلیٰ نمونہ ہے، ایک فقہی مسئلے کے اعتبار سے بھی اور اخلاقی اعتبار سے، لیکن مشکل یہ ہے کہ یہ مسلمان جہالت کی بنیاد پر اپنی بیوقوفی سے گوشت کھاتا ہے، چونکہ جذباتی ہوتا ہے، غصہ زیادہ آتا ہے، اس لیے اس شرعی حکم کی صحیح طور پر پابندی نہیں کرتا، جس کی وجہ سے دشمنان اسلام کو اسلامی معاملات میں دخل دینے اور اسلام پر اعتراض کرنے کا موقع ملتا ہے۔
سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ اس درس سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ ممکن ہے آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح ہو جائے اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے آپ درج ذیل نمبر پر رابطہ کریں۔ یعقوب عزیز 009665089597707۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔